السلام علیکم 7 RY کے سے میں یاسمین خان ہوں اور آج ہے 30 جولائی 2025۔ تو ناظرین، انٹرنیشنل نیوز میں ایسا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو انڈیا کے بارے میں بتاؤں کہ بھارتی پارلیمنٹ میں جو کہ آپریشن سندور کے اوپر بحث ہوئی ہے، جس سلسلے میں مودی حکومت کی بہت زیادہ تذلیل ہوئی ہے، اور بھارتی پارلیمنٹ میں پہلا اجلاس جو ہے وہ بہت زیادہ ہنگامہ خیز رہا، بہت زیادہ اس کی تذلیل ہوئی، اور کہا گیا کہ اگر پہلا سندور کامیاب تھا تو عالمی سطح پر جو ہے اس کی صفائیاں کیوں دی گئی، اس سے یہ اجلاس میں مودی سے پوچھا گیا۔ تو راہل گاندھی نے ایکچولی سوال کیا، پھر راہل گاندھی کا راج ناتھ سنگھ پر بھی پارلیمنٹ میں کھلا وار اس نے کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہی اپوزیشن میں ہے راہل گاندھی۔ پھر راہل گاندھی نے کہا کہ اگر دشمن نے جنگ بندی کی پیشکش کی تھی تو کیوں مان لی گئی، اس نے یہ بھی کوشچن کیا مودی سے، اور اگر دشمن کمزور تھا تو جنگ جو ہے وہ جاری کیوں نہ کی گئی، اگر وہ دوسری سائڈ سے پاکستان اگر کمزوری دکھا رہا تھا جیسے کہ مودی کہتا ہے، تو پھر جنگ کو جاری رکھنا چاہیے تھا، اس کو بند نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اس نے 2-3 سوال جو تھے وہ اس وقت کی پارلیمنٹ میں ہوئے، کیونکہ آپ کو میں نے 2 دن پہلے کے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ ان کا 32 آورز کا ان کا جو ہے وہ اجلاس ہونے لگا ہے، جس میں کہ اپوزیشن بھی ہوگی، آرمی کے بھی بری بحری لوگ بھی ہوں گے، اور ایون کہ مودی خود بھی موجود ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ سارے کوسچن کیے جائیں گے کہ پہلے جو ہے وہ نقصان کیوں ہوا ہے، اس کی کیا ریزن ہوئی ہے، اور انڈیا کے اتنے جہاز کیوں گرے ہیں، اور اگر اب جو دوبارہ جنگ شروع کرتے ہیں تو اس میں کتنا نقصان اور ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے سوالات تھے جس پر کہ راہل گاندھی نے مزید مودی سے یہ کوسچن کیے، تو اس سلسلے میں یہ ان کا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد بھارتی فوج جو ہے سوری حکومت میں عسکری تصادم اور ایک دوسرے پر الزام تراشی جو ہے وہ برابر جاری ہے۔ راج ناتھ جو ہے اس نے کہا کہ ہم نے فوج کی مکمل جو ہے وہ تیاری کی ہوئی ہے، اور ہم مکمل تیار ہیں، اور فوج اور حکومت ایک دوسرے پر جو ہے وہ اس وقت ملبہ ڈال رہے ہیں پہلے جنگ کی وجہ سے، کہ جو پہلے جنگ میں ان کو شکست ہوئی ہے۔ اب بلگام کا جو سلسلہ، اس کے سلسلے میں بھی 100 کے جو دن کے بعد آزاد حکومت اس وقت بے بس نظر آ رہی ہے انڈیا کو۔ پھر ناظرین، اس کے بعد نیکسٹ نیوز میں یہ بھی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ چینی سیٹلائٹ کی مدد سے، یعنی کہ چین کی سیٹلائٹ کی مدد سے پاکستان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کو برتری کا اعتراف حاصل ہے، کیونکہ چین نے ساری سیٹلائٹ کی جتنا بھی ان کا نظام تھا وہ اس نے پاکستان کی ہیلپ کی ہے۔ اب اس کے بعد بھارتی حکومت نے تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان کے پاس چین کی سیٹلائٹ کی مکمل مدد موجود ہے، اور یہ بھارت کی ناکامی بھی ہے، راج ناتھ سنگھ نے یہ کہا ہے۔ پھر اس کے بعد یمن کا بھی ایک اعلان آیا ہے۔ یمن کا اعلان بھی بڑا عجیب اور بڑا خطرناک ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو سامان بھیجنے والے ہر ملک کا جہاز میں بتا رہی ہوں، اس کو ہم تباہ کر دیں گے، یہ یمن نے اس نے اعلان کیا۔ یمن نے آج پھر اعلان کیا کہ اسرائیل کو سامان بھیجنے والا کارگو جو بھی ہے ہمارے کارگو جہاز بھی ہمارے نشانے پر ہوگا، چاہے اس کارگو جہاز میں خرد و نوش ہو، یا تیل ہو، یا اسلحہ ہو، ہتھیار ہو، وہ کسی بھی قسم کا سامان لے کے جا رہا ہو تو ہم اس کو نشانہ بنائیں گے، اور ہر ملک کو اس نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، اور یہ وارننگ دیا کہ ہم اس کو 24 آورس میں تم لوگ اپنے جہاز جو ہے وہاں سے واپس بلا لو، نہیں تو ہم اس کو تباہ کر دیں گے، یہ یمن نے کہا۔ پھر اس کے بعد ان کا یہ بھی ہے کہ اپنے جہاز اس نے کہا اگر واپس نہ بلائے تو اس نے یہ اسرائیل کو بھی وارننگ دی ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے انڈیا کو بھی خاص وارننگ دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جو کارگو کے جہاز ہیں وہ انڈیا کے جاتے ہیں، وہ سامان لے کے جاتے ہیں، اور اسرائیل کی طرف جاتے ہیں۔ اس طرح ان سے سمندری جنگ جو ہے وہ اب اس نے شروع ہونے جا رہی ہے، جو کہ اب انہوں نے مکمل اس کی تیاری
یمن نے کر لی ہے، اور اس نے تو 24 آورس کا ٹائم دیا کہ اپنے جتنے بھی جہاز ہم لوگوں نے بھیجے ہوئے راستے میں ان ساروں کو واپس بلا لو، نہیں تو ہم تباہ کر دیں گے۔ اب اسرائیل کی جو سپلائی ہے چین کی تباہی کے دہانے پر جو ہے وہ اس کی ساری وہ پہنچ چکی ہے، وہ کس طرح ناظرین کہ یمن کے حملوں سے تجارتی نظام جو ہے وہ اس کا متاثر ہوگا۔ اب اس اعلان کے بعد اسرائیل بھی جو سامان اپنا تجارتی سامان خاص طور پر وہ بھیجتا ہے وہ اس طرح افیکٹڈ ہو جائے گا۔ اب جو سامان صرف چند دنوں میں پہنچتا تھا وہ اب اس کو 1.5 سے 2 ماہ لگیں گے، اور صرف یہی نہیں اس کے اوپر جو بھیجنا ڈیلیوری اور سارا سسٹم تھا اس کی لاگت بھی کہتے ہیں کہ 3 گنا زیادہ ہو جائے گی۔ اب اس سلسلے میں امریکہ اور یورپ کو جنگ تیار رہنے کے لیے بھی کہا گیا ہے، کیونکہ امریکہ اور یورپ جو ہے وہ اسرائیل نے یمن پر حملے کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے، اور اسرائیل چاہتا ہے کہ بھارت بھی اس جنگ میں شامل ہو جائے۔ لیکن ناظرین یمن کو نشانہ بنانے کے لیے لیکن بھارت ابھی اس سے جو ہے وہ ایوائڈ کر رہا ہے، وہ مکمل طور پر سامنے نہیں آ رہا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ انڈیا بھی اس میں شامل ہو۔ اب اس کے بعد ایک خود مختاری کا بھی الفاظ آیا ہے، وہ کیا ہے کہ ایران کو 2 ٹوک اس نے جواب دیا ہے کہ یمن خود مختار ہے، اس کو بھی کہا گیا تھا تو ایران نے جواب دیا کہ وہ خود انڈیپینڈنٹ ہے، ہم مداخلت نہیں کر سکتے اس کے کاموں میں۔ اب بھارت نے ایران سے درخواست کی تھی کہ یمن پر اثر اندازی سے اسرائیل جو ہے وہ جتنا بھی سامان اسے جاتا ہے اس کو روکا جائے، لیکن ایران نے صاف صاف جواب دے دیا ہے کہ یمن خود مختار ہے، ہم اس کے معاملات میں نہیں بول سکتے۔ اب یمن نے صاف صاف کہنے کے بعد اسرائیل کی جو مدد کرنے والا جو بھی ملک ہوگا، وہ چاہے یمن کہتا ہے مسلم ہو یا نون مسلم ہو، ہم اس کو جو ہے وہ تباہ کر دیں گے، اور اس کو ہم اپنے ہدف کا نشانہ یعنی کہ جنگ کا نشانہ بنائیں گے۔ تو یمن نے تو کافی سارے ملکوں کو جو ہے وہ وارننگ دے ڈالی ہے۔ پھر اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی یمن پر حملے کی بھی خبر سن لے کہ امریکہ اور یورپ اسرائیل کیا کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں۔ اس کے جواب میں امریکہ اور اسرائیل نے یمن پر حملے کی مکمل تیاری کر لی ہے، یعنی کہ یمن نے ہی نہیں خالی وارننگ دی، امریکہ اور اسرائیل نے بھی یمن پر حملے کی مکمل تیاری کر لی ہے۔ اب نتن یہو جو ہے وہ امریکہ اور یورپ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ امریکہ اگر چاہتا ہے تو یورپ اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہو، لیکن یورپی ممالک نے کہا ہے کہ جنگ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ یورپ کے کافی سارے ممالک نے، پورے یورپ نے نہیں، کافی سارے ممالک نے جنگ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب یمن کے پاس جو ہے وہ یمن پہلے سے بھی زیادہ، اب یوں کہہ لیں کہ یمن کے پاس ڈرون، میزائل اور انٹیلیجنس جو ہے وہ پہلے سے زیادہ موجود ہے، جو کہ کسی بھی وقت آپ یوں کہیں کہ ملک کو جہاں سے بھی چاہے وہ اس کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور یہ جنگ ایک بہت بڑی جنگ میں تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ یہ چھوٹی سی جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں کافی سارے ملک جو ہیں، امریکہ اور یورپ اور ایران بھی شاید، اور دوسرے باقی ملک بھی جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے، اور یمن جو ہے وہ اپنی طرف سے اس نے بھی مکمل تیاری کر لی، ادھر سے امریکہ نے بھی تیاری کر لی ہے، تو اب یہ بھی جنگ جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اینی ٹائم کسی بھی وقت چھڑ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ کو پہلے بتایا تھا 3-4 ویلاگز پہلے کہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ میں بھی جنگ جھڑپیں شروع ہو گئی تھی، جو کہ ایک جنگ کی صورت اختیار کر رہی تھی، ابھی ان کے درمیان میں غیر مشروط طور پر جنگ بندی پر وہ دونوں ملک جو ہیں وہ آپس میں رضامند ہو گئے ہیں، یہ ایک کام بہتر ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ٹرمپ کہتا ہے کہ حماس کے ساتھ ڈیل کرنا بہت مشکل ہے، اور ٹرمپ جو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ ایک پکچر پہلے دیکھیں پھر میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ تو ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں فلسطینیوں کے لیے امارات کی طرف سے، متحدہ امارات کی طرف سے صاف پانی کی فراہمی کے لیے یہ کیسا ارینج کیا ہے کہ دیکھیں ایک قسم کی ٹنل بنائی گئی ہے، اور اتنی بڑی پانی کی پائپ جو ہے جیسے سیوریج ٹائپ ہوتا ہے اس طرح کا سسٹم کر کے انہوں نے پانی کی فراہمی کے لیے اور مستقل پانی کی فراہمی کے لیے، یہ بھی نہیں کہ 1-2 دن کے لیے غزہ کے لوگوں کو
اور یہ پانی کس طرح فراہم کیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا انہوں نے کام کیا ہے اور صاف پانی ہے بالکل، جو متحدہ امارات کے نے اس کنٹری نے کیا ہے غزہ کے محصور فلسطینیوں کے لیے. تو ناظرین ابھی آپ نے یہ پکچر دیکھی، یہ جو کام ہے یہ متحدہ امارات نے غزہ کے فلسطینیوں کے لیے مستقل طور پر صاف پانی پینے کا بندوبست کیا ہے، اور غزہ میں فوڈ کی کمی کی بھی انہوں نے کہا کہ روک ٹوک کے بغیر ضرورت مندوں کو کھانا دیا جائے گا. اور یہ جو ہے یہ تقریباً 5 to 7 لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ ڈیلی اس پانی کو وہ پی سکیں گے، اور یہ مستقل بنیادوں پر ان لوگوں نے یہ ارینج کیا ہے اور یہ سارا سسٹم بنا کر ان کو دیا ہے. تو یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت ثواب کا بھی کام ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ متحدہ امارات نے سمجھداری سے ان کے لیے کہ اس کو کہتے ہیں صحیح ہیلپ کرنا، اور اس کو واقعی اپریشیٹ کرنے کو دل کرتا ہے. پھر ناظرین اس کے بعد نیکسٹ نیوز میں، تو ناظرین پھر اس دوسری سائڈ پر آپ دیکھیں کہ جو ٹرکی ہے وہاں کے جنگلات میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ دن پہلے وہاں کے جنگلات میں کافی ساری آگ لگی ہوئی ہے. اب اس آگ کی وجہ سے 14 افراد جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور یہ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق میں آپ کو یہ خبر دے رہی ہوں. وہاں کا شہر ہے برسا، شہر کا نام ہے. وہاں سے 3,500 لوگ جو ہیں وہ وہاں سے موو کر گئے، یعنی کہ وہ جگہ چھوڑ گئے، کیونکہ آگ کی وجہ سے وہ بہت جگہ جو ہے وہ خطرناک جگہ کہلا رہی ہے. پھر اس کے بعد ابھی آپ کو میں نے ایک نیوز بتائی تھی، میں دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں اپنے اس ویلاگ میں، کیونکہ مینہٹن میں ایک گن مین نے شوٹ کیا ہے جس کی وجہ سے 4 لوگ مر گئے ہیں، اور ایک بنگلہ دیشی پولیس آفیسر اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ میرڈ تھا، اس کے 3 بچے ہیں، اور جو وہ ہے اس نے اپنے آپ کو بھی خود بھی گن سے اوپر جا کر بلڈنگ میں اپنے آپ کو جو گولی مار لی ہے. تو اس طرح اب کہا جا رہا ہے کہ کچھ شاید وہ ذہنی مریض بھی ہے. تو اس کا لاس ویگس سے تعلق ہے، اور اس کی جو ایج تھی وہ 27 ایئرس کا ہے، اور جس کو پولیس آفیسر جو بنگلہ دیشی ہے جس کو مارا ہے وہ 36 ایئرس کا اونلی ہے. تو ناظرین نیکسٹ نیوز میں، تو ناظرین اس طرح یہ ٹوٹل ملا کے 5 لوگ جو ہیں گن مین کو بھی ملا کے یہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو یہ اس طرح کی خوفناک ایک نیوز تھی جس میں کہ بنگلہ دیشی جو کہ پولیس آفیسر ہے جس کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے. بہرحال پوری جو مسلم کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ اس وقت اس کے رنج میں ہے. اب ہم تھوڑی سی ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ جاتے ہیں. ڈومیسٹک نیوز میں ایسا ہے ناظرین کہ بھارت نے آپریشن مہادیو کے نام پر دوبارہ ایک جعلی مقابلہ جو ہے وہ اس کو شروع کر دیا ہے. یعنی کہ پہلے بلگام کا لیا تھا، اور اسی طرح کوئی نہ کوئی وہ لے کے تو جنگ شروع کرتا ہے، اور اب اس نے جو ہے مہادیو کے نام سے وہ شروع کر رہا ہے، بلکہ کر دیا ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ وہ جنگ کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، آپ کو میں نے کل بھی بتایا ہے، جو کہ اس نے اب ڈھونڈ لیا ہے. اور ابھی اس کے بعد پاکستان کی ایک اور بھی نیوز ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سندھ میں زرداری جو ہے وہ کافی سالوں سے بیٹھا ہوا ہے، جبکہ بے نظیر کو شہید کیا گیا اس کے بعد سے. اب انہی کا ایک کزن ہے، یعنی کہ میر مرتضیٰ بھٹو کا، جو کہ کراچی میں قتل ہوا تھا. یہ بھٹو کا ایک بیٹا تھا، اور اس کے اوپر بھی اس کا آگے سے ایک بیٹا ہے میر ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کہلاتا ہے. اس نے فیصلہ کیا ہے کہ میں لاڑکانہ سے الیکشن لڑوں گا. تو اب اگر وہ لاڑکانہ سے الیکشن لڑتا ہے تو بلاول کہاں جائے گا؟ اب بلاول کے مقابلے میں تو پھر پہلا یہی بندہ صحیح آ رہا ہے، کیونکہ جیسا کہا جاتا ہے کہ بے نظیر کی ڈیتھ سے پہلے اس نے جو اپنی پارٹی کی وراثت تھی وہ زرداری کو دی تھی. اب اس کے بعد جو ہے وہ زرداری نے اس کو بلاول کو دی ہوئی ہے. لیکن اب اگر وراثت کے حساب سے حکومت کرنی ہے، جو کہ کہیں ہوتا نہیں ہے، تو آپ پھر دیکھیں کہ بھٹو کا جو یہ بیٹے کا بیٹا ہے میر مرتضیٰ بھٹو کا، تو پھر وراثت تو یہاں سے بنتی ہے، بیٹی سے نہیں بنتی ہے. تو اس سلسلے میں اب وہ جو ہے وہ الیکشن میں آ رہا ہے، اور ابھی تو اس نے جو زیرو سے شروع کرنا ہے. اور جو بلاول ہے وہ تو باپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی نہ کوئی سیٹ لے کے بیٹھ جاتا ہے.
ادروائز تو اس نے صحیح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ بھی زندگی میں کوئی کام نہیں کیا، اور دولت دیکھیں تو اربوں کے حساب سے ہے ان کے پاس۔ لیکن اب جو الیکشن آئیں گے اور اس میں میر ذوالفقار علی بھٹو کا جو بیٹا ہے میر مرتضیٰ بھٹو کا، تو اب وہ الیکشن میں آئے گا اور میرا خیال ہے کہ اس کو سارا سندھی ووٹ دے گا۔ تو اس کے بعد پھر راولپنڈی میں ایک اور بھی واقعہ پیش آیا، روز ہی کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا ہے۔ ابھی 20 سالہ لڑکی سدرا جو ہے اس کا قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ اس طرح ہوا ہے کہ ایک لڑکی 20 سالہ جس کا نام سدرا ہے، اس کا قتل کیا ہے 17 اور 18 جولائی، یہ جو ابھی گزری ہے، یہ اس کی درمیانی رات کو اس کا قتل کیا گیا ہے۔ اور وہ ہوا ایسے ہے ناظرین کہ یہ لڑکی جو ہے وہاں کا، جو آپ کو پتہ ہی ان لوگوں نے کوئی جرگہ سسٹم بہت زیادہ شروع کیا ہوا ہے، وہاں عصمت اللہ ہے وہاں کا جرگہ کا چودھری صاحب جو بنے ہوئے تھے، یہاں یوں کہہ لیں کہ مرکزی کردار ادا کر رہے تھے۔ اور یہ لڑکی کے جو ہسبینڈ ہے وہ اس نے 4 دن بعد جا کر اس کی رپورٹ درج کروائی ہے کہ بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس نے کہا بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے، شاید وہ پہلے آدمی جو تھا وہ شادی شدہ تھا، اور غیر شرعی ابھی ان کا جو ہے وہ کہتے ہیں نکاح ہوا ہے۔ اب غیر شرعی نکاح کس طرح کے ہونے لگے ہیں یہ نہیں پتا، کہ یہ ان کا کوئی نکاح نامہ اور قسم کا بنتا ہے جو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بھی بارے میں کچھ اسی طرح کے الفاظ کہے تھے، اور اب پھر سننے میں آ رہا ہے کہ غیر شرعی ان کا نکاح ہوا ہے۔ پھر جو عصمت اللہ ہے اس نے قتل کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے میں گاؤں کے باقی بھی عورتیں اور مرد بھی اس میں شامل تھے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کا جو نماز جنازہ تھا وہ بھی اسی جرگے کے عصمت اللہ نے خود پڑھایا ہے، یعنی کہ قتل کا فیصلہ بھی حکم بھی اسی نے جاری کیا، اور اس کو گلا دبا کر مارا گیا ہے۔ اور وہ جس وقت اس کا گلا کو دبایا گیا ہے عصمت اللہ وہیں پر موجود تھا، اور اس کے بعد اس کا نماز جنازہ بھی اس نے خود پڑھا ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کون سے اسلام لے کے لوگ پھر رہے ہیں اور کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور حرکتیں کر رہے ہیں، کیا ان کی عقل مت ماری گئی یا پاگل ہو گئے ہیں، یا بالکل ہی حرام کھانے سے سوچ سمجھ ان کی بالکل ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات پاکستان میں اب تو روز ہی ہونے لگ گئے ہیں، اور روز ہی آپ کو تقریباً، پہلے تو میں ان نیوز کو نہیں لیتی تھی لیکن اب مجھے بھی بتانا پڑ رہا ہے کہ روز کسی نہ کسی عورت کا قتل کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی یہ اب، ہاں پھر یاد آیا کہ اس میں اب اس کی قبر کشائی بھی ہو رہی ہے، اس اور جو لڑکی کو مارا گیا ہے 20 سالہ سدرا کو، اب اس کی قبر کشائی بھی ہو رہی ہے، جو کہ وہیں قبرستان کے بھی کچھ لوگ اور وہیں کے جو مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہیں۔ اور اب اس کے بعد اب دیکھیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو 3-4 لوگوں کو ریسٹ بھی کر لیا گیا، کچھ کہتے کہ 6 بندوں کو کیا ہے، کچھ خبریں کہہ رہی ہیں کہ 3 بندوں کو فی الحال ریسٹ کر لیا گیا۔ خیر وہ تو پیسے ویسے دے کے جو ریسٹ ہوئے ہیں وہ تو آ جائیں گے گھر واپس۔ اور ویسے جہاں تک اس کا رزلٹ ہے یہ بھی میں بتا دوں، ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں ہے، اینڈ میں عدالتوں نے بھی چھوڑ دینا اور سب نے پیسے لے لو کے فائلیں بند کر دینی اور قصہ ختم ہو جانا ہے۔ جو مرنے والی تھی اس کو مار دیا، دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں ہونا۔ پھر اس کے بعد آپ کو میں نے کل کی ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں کافی تھپڑوں سے اس کی عزت افزائی کی گئی ہے، اور اب جو ہے جنہوں نے مارا ہے خالد نثار نے تحریک انصاف کا، اس کو کوئی تقریباً 15 سیشن کے لیے اس کو علیحدہ کر دیا گیا ہے، اور 3 سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف سے خالی کروا لی گئی ہیں۔ اب وہ بھی ظاہر نون لیگ کو مل جائیں گی۔ تو اس طرح کا یہ سلسلہ ہے جو کہ اس کا ابھی تک یہ رزلٹ آیا ہے۔ پھر ناظرین اس کے بعد نیکسٹ نیوز میں، تو ناظرین نیوز تو اور بھی ہیں لیکن وی لاگ کافی لمبا ہو رہا ہے، تو اس کے بعد پھر نیکسٹ اس کو وی لاگ میں ایڈجسٹ کریں گے۔ تو میں ہر دفعہ آپ کو کہتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کیجیے گا، اور بیل کو بھی ضرور ٹچ کریں اور اپنے ویوز کا بھی بتائیے گا۔ تو تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔